دنیا میں سب سے بڑی حکمرانی پروردگار عالم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، مگر اللہ کی حکومت میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ہواؤں پر اختیار دیا، حشرات الارض تک کی زبان سکھائی، یہاں تک کہ کیڑیوں کی بولی بھی ان کو سکھائی اور کیڑیوں کی آواز بھی انہیں آتی تھی کہ جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو کیڑیوں نے کہا کہ بادشاہ کا لشکر آ گیا ہے، یہ ہمیں روند کے رکھ دیں گے، آؤ اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ تو سلیمان سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ہواؤں تک پہ اختیار دیا، اتنی بڑی بڑی حکومتیں عطا فرمائیں، مگر اصل حکومت اللہ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو کائنات میں حکومت صرف اللہ کی ہے۔ توحید خالص کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کی حکومت میں کوئی شریک ہو تو فرعون کے لیے موسیٰ نہ ہوتے، نمرود کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے، تو بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہ توحید آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا حکمران اعلیٰ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ جب اپنا حاجت روا حکمرانوں کو سمجھ لیتے ہیں، بنیادی طور پہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حاکم آپ نے صرف اللہ کو سمجھنا ہے، یہ کیئر ٹیکر ہیں۔ عارضی طور پہ اللہ نے انہیں کچھ دنوں کے لیے یہ حکمرانیاں دی ہیں اس کائنات کا، یونیورس کا سسٹم چلانے کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کلی اختیار ان کو ہو۔ کلی اختیار اگر کسی کو حاصل ہے تو اس کا نام اللہ ہے۔ تو توحید خالص کیا ہوئی کہ اللہ یک و تنہا ہے، وجود میں بھی، اتھارٹی میں بھی۔ صرف اللہ بے نیاز ہے، کوئی اور بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ اس میں ایک شعبہ نکل آتا ہے بیچ میں گفتگو کا، جس کو ہم کہتے ہیں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا، صفات الہیہ کو، اللہ کی سنتوں کو اپنانا۔ جیسے اللہ رازق ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی صفت کو پریکٹس کریں، آپ بھی لوگوں کو رزق دیں، کھانا کھلائیں۔ اللہ پردہ پوش ہے، آپ سے چاہتا ہے کہ آپ بھی لوگوں کی پردہ پوشی کریں۔ اللہ عزت دینے والا ہے، آپ سے بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو عزت دیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ سے بھی چاہتا ہے کہ معاف کریں۔ تو صبغت اللہ آپ ان صفات میں ہو سکتے ہیں جو مخلوق میں پریکٹس ہوتی ہیں۔ جو صفات سورہ اخلاص میں داخل ہیں ان میں سے آپ صبغت اللہ نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ تنہا ہو سکتے ہیں، نہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں، نہ بے نیاز ہو سکتے ہیں، اور آپ کسی کی اولاد ہوں گے یا کسی کے والدین ہوں گے، اور دنیا میں آپ کی حکمرانی بھی نہیں ہے۔ تو ضرور کوشش کریں صبغت اللہ ہونے کی، اللہ کی صفات کو، اللہ کی سنتوں کو اپنانے کی، مگر سب سے پہلے اللہ کو رب مانیں، خالق مانیں، مالک مانیں، دینے والا مانیں، چھیننے والا مانیں، فاتر مانیں۔ میں بڑا ہنستا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ معجزات پیغمبر ہوں یا سائنس کے کمالات، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو سسٹم آف گاڈ سے ٹکراتی ہو، ایک بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر چیز اللہ کے سسٹم اور دائرے میں چل رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اتھارٹی بن گیا، وہ شریک ہو جاتا ہے۔ ایک آخری بات چھوٹی سی کر کے میں وائنڈ اپ کروں گا اس کو۔ جنید بغداد تصوف میں بہت بڑا نام ہے۔ ایک دن ان کے پیٹ میں درد ہوا تو گویا ہوئے کہ دودھ سے میرے پیٹ کو شفا مل گئی۔ تو رات کو اللہ نے گرفت کر دی
کہ جنید دودھ کو میرا شریک بناتا ہے، شفا تو میں دیتا ہوں۔ تو جہاں اس لیول کا علم ہو اور اس لیول کے لوگ ہوں وہاں اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، ورنہ ہم تو روز شفا، صحت، عزت، توقیر، اسباب، اس کے لیے لوگوں کے ممنون ہو رہے ہوتے ہیں، مخلوق کے ممنون ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم خطرے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جو توحید خالص کو نہیں سمجھ پا رہے۔ دینے والا، چھیننے والا، پالنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔